إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين من لا نبي بعده. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اللہ عزت کے بنا نعمتیں ہمارے لیے ہیں اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو شوال المکمل یعنی ذوالقعدہ کے مہینہ مکمل کرانے والا ہے، اور آنے والے مہینہ جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس مہینہ کے اندر دو کام ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینہ میں کتنے کام؟ دو کام ہے۔ ایک کام ہے حج، دوسرا کام ہے قربانی۔ ایک کام کیا ہے؟ حج ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ قربانی۔ حج اور قربانی ہم جانتے ہیں۔ حج کسے کہتے ہیں؟ جو صاحب نصاب ہو، جو صاحب نصاب ہو، جس کو یہاں سے سعودی عرب جانے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی گھر کے ضروریات کو کاٹنے کے بعد یہاں سے سعودی عرب جا کر کے واپس آ سکتا ہو، تو ایسے شخص پر حج کیا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص حج فرض ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا قربانی۔ قربانی کی فرض میں ہے تو جو جن کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، کتنا؟ 7.5 تولہ سونا ہو تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتا ہے۔ اب یہ بتائے کہ 7.5 تولہ سونا گھر میں کس کے پاس ہو؟ زیورات کے اعتبار سے لے لیں، یا ہمارے تجارت جو کرتے ہیں اس کے اعتبار سے لے لیں، یا زمین جائیداد لے لیں، یا جو کام کاج کرتے ہیں اس کو لے لیں۔ نہ کم سے کم ہر گھر میں اللہ کا شکر ہے کہ آج کے دور میں زیورات کے اعتبار سے صاحب نصاب ہے۔ مگر آج ہمارے سامنے عید الاضحیٰ کا موقع آتا ہے، قربانی کا ایام آتا ہے، اور ہم صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی ہم قربانی نہیں کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو صاحب استطاعت ہے، جن پر قربانی واجب ہے، اگر وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اگر قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اب بتائے، ہم لوگ بڑا شوق سے عید الاضحیٰ منانے کے لیے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے لیے، فرض کفایہ ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، عید کا شکرانہ کے طور پر آتے ہیں، مگر ان کے جو فرائض ہیں ان کو ادا نہیں کرتے۔ اب آپ آدمی جب قربانی کرتے بھی ہیں تو ان کے دل میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ کہ جب قربانی کرتے ہو ان کا کوئی بھی چیز اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، نہ گوشت نہ خون، کوئی چیز نہیں، بلکہ اللہ کے پاس اگر کچھ پہنچتا ہے تو وہ تمہارا تقویٰ کیا پہنچتا ہے؟ وہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ آج ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟
دل میں ایک خیال ہوتا ہے اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو معصوم بچے ہیں وہ دیکھیں گے دلکیں گے تڑپیں گے، تو کم سے کم بچہ کو وجہ سے قربانی کرتے ہیں، اللہ کے واسطے کی چیزوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے لیے کریں، اللہ کو راضی کریں، جس کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، بچے کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ اگر بچے کو خوش کرنے کے لیے کریں گے تو وہ دنیا کی نہیں رہ جائیں گے، وہ ساتھ جانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے دل میں یہ ارادہ کریں اور ٹھان لیں اگر ہم قربانی کر رہے ہیں تو صرف حضرت اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کر رہے ہیں۔ اور مثال کے طور پر بڑا جانور ہے، بڑا جانور میں 7 آدمی مل کر کے کرتے ہیں، کتنے آدمی مل کر کے 7 آدمی مل کر کے کرتے ہیں۔ اب 7 آدمی میں کسی کے دل میں اگر یہ خیال آ جائے کھانے کے ارادے سے یا بچوں کو خوش کرنے کے ارادے سے تو میرے محترم سامعین ان کا قربانی خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے دل کو صاف کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا۔ آج مہینہ آج 28 تاریخ ہے، شاید 28 تاریخ کا 2 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینہ میں ایک فضیلت ہے کہ جب مہینہ شروع ہو جائے اس سے پہلے یعنی چاند نظر آنے سے پہلے جو صاحب اپنے طرف سے قربانی دے، تو وہ جو ناخن ہے، بال ہے، یعنی جسم کے تھوڑی سی صاف ستھرا کرنے کا ہے، وہ چاند نظر آنے سے پہلے صاف کر، وہ چاند نظر آنے سے پہلے صاف کر دے۔ اس کے بعد جب تک کہ قربانی نہ کرے تب تک کہ نہ ناخن کاٹے نہ بال بنائے، جو یہ جسم کے جو اعضاء ہے، کھال ہے، اس کا کوئی چیز حرکت میں نہ کرے۔ مگر بعض علماء کہتے ہیں یہ تو قربانی کرنے والوں کے لیے ہے، مگر جو شخص قربانی نہ کرے ان کو بھی چاہیے کہ ان کی مشابہت اختیار کرے، ان کو بھی چاہیے کہ ان کے مشابہت اختیار کرے جو قربانی کرنے والے کا کام ہے۔ اگر ان چیزوں پر ہم لوگ ابھی سے دھیان دیں جو بنے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے دل میں جب یہ بات جم جائے گی تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں جو معصوم بچے ہیں، نونہال ملت ہے، ان کو سمجھانے میں آسان ہو۔ اب جب بچے سے ہم بچوں کو سمجھا دیں گے اور طریقہ تہذیب و تمدن تو انشاءاللہ بڑے ہونے کے بعد پریشانی ہونے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو روزہ رکھنا شروع کرو، کیونکہ ایک روزہ یعنی ذی الحجہ کے پہلی تاریخ سے لے کر کے نویں تاریخ تک، کیونکہ ایک روزہ 1 سال کے برابر عبادت کرنے کی نیکی رکھتی ہے، کہتے ہیں 1 سال کے برابر نیکی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اگر ذی الحجہ کے مہینہ میں ایک روزہ رکھتے ہیں تو ان کے 1 سال پچھلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر ہم اگر روزہ نہ رکھ سکے تو کم سے کم یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کو ضرور روزہ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، یوم عرفہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ یوم عرفہ کے دن حج کا کام شروع ہے، یوم عرفہ حج کا کام شروع ہو جاتا ہے 8 ذی الحجہ سے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 9 دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم سے کم یوم عرفہ 9 تاریخ کو روزہ رکھیں، 10 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے، جانتے ہیں آپ لوگ 5 دن سال میں 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، سال میں کتنے دن 5 دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اس کے بعد پورے سال آپ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو یہ چیز ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ کے مہینہ میں رات سے جاگ کر کے عبادت کرے، رات میں جاگ کر کے عبادت کرے۔ ایک روایت میں آتا جو صحیح روایت ہے، کبھی نہیں صحیح
صحیح روایتوں میں آتا ہے کہ اگر ذوالحجہ کے رات کو ہم جاگ کر کی عبادت کرتے ہیں تو شب قدر کے معنی ہوتے ہیں. کس کے معنی ہوتے ہیں؟ شب قدر کے معنی ہوتے ہیں. اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم لوگ یہ کوشش کریں کہ انشاءاللہ اس مہینہ کے جو اصل احترام ہے ان کو پورا خیال رکھے، جو طریقہ ہے اس کا خیال رکھے، تاکہ ہمارے جو بھائی ہے، ہمارے پڑوس کی جو رہتے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ ایمان والوں کی دیوار کا مقابلہ ہے. اب مسائل قربانی پر آ جائے کہ مسائل قربانی کی جانوروں کا قربانی درست نہیں ہے. جانوروں کا قربانی درست نہیں ہے. یہ تو عام بات ہے، سب کی جانچ ہے کون سا جانور ہے، کون سا ہے. پانی کی وجہ سے جانور کا قربانی کرنا درست نہیں ہے. جانتے ہیں جس کا پورے ناک کٹی ہوئی ہو، پورے کا پورے ناک کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی قربانی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. جن کا پیدائشی طور پر ہی کان نہ ہو، جس کے پیدائشی طور پر ہی کان نہ نکلا ہو، ایسے بھی جانور کی قربانی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. یا پیدائشی طور پر کان تو نکلا ہے، پیدائشی طور پر کان تو نکلا ہے مگر چھوٹا چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، پھر بھی ان کی قربانی درست ہے. اگر چھوٹا چھوٹا ہے تو پھر قربانی درست ہے. اگر کان ہے اور کان کسی وجہ سے کٹ گیا ہے، ایک کان کسی وجہ سے کٹ گیا ہے، یعنی 2/3 کٹ گیا ہے. ایک کان کو 4 حصہ میں کر لیں، 4 حصہ میں سے ایک حصہ کو چھوڑ کے 3 حصہ ختم ہو چکا ہے. پھر ایسے جانوروں کا قربانی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. ایسے سارے جانور جس کے جسم میں طاقت نہ ہو، جس کے جسم میں گودا نہ ہو، ایسے جانور جو بیمار ہو، جس کی بیماری ظاہر ہو جائے، بیماری ظاہر ہو جائے، ایسے بھی جانور کی قربانی کیا درست نہیں ہے. ایسے لگاتار جو جیسے جانور کے پاؤں 4 پاؤں ہوتے ہیں، جانور کا کتنے پاؤں ہوتے ہیں؟ 4 پاؤں ہوتے ہیں. 4 پاؤں میں سے 3 پاؤں کے ذریعے جانور چلتا ہو، 3 پاؤں کے ذریعے جانور چلتا ہو، 4تھا پاؤں زمین پر نہ رکھتا ہو، صرف 3 پاؤں کے ذریعے چلتا ہو، تو پھر ایسے جانور کی بھی قربانی کیا ہے؟ درست نہیں ہے. ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. ہاں 4تھا پاؤں چوٹ لگنے کی وجہ سے لگڑاتا ہے اور زمین پر ٹیک کر کے چلتا ہے، پھر ان کی قربانی کیا ہے؟ درست ہے. اب قربانی سے پہلے جانور خریدا، قربانی کے لیے جانور خریدا، جب خریدنے کے اور جانور کو دیکھا تو کوئی عیب نہیں تھا. کیا تھا؟ کوئی عیب نہیں تھا، ایک دم صحیح تھا، تندرست تھا. اب جب قربانی کرنے کا وقت آیا، ذبح کرنے کا وقت آیا، اگر وہاں پر کوئی عیب ظاہر ہو جائے، تو یہاں پر 2 مسئلہ نکلتا ہے. یہاں پر کتنا مسئلہ نکلتا ہے؟ 2 مسئلہ نکلتا ہے. ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ اگر غریب ہے تو پھر غریب اسی جانور کا قربانی کر دے، اسی جانور میں کیا کرے؟ قربانی کر دے. اگر امیر ہے ان کو دوسرے جانور خریدنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے، اس جانور کو چھوڑ کر کے دوسرے جانور خرید کر کے قربانی کر سکتا ہے، تو امیر کیا کرے؟ اس جانور کو چھوڑ کر کے دوسرے جانور خرید کر کے دوسرا جانور قربانی کرے. ہاں اگر ذبح کرنے کے وقت یعنی کودنے کی وجہ سے، ترقی کی وجہ سے یا بھاگنے کی وجہ سے کوئی عیب ظاہر ہو جائے یا پاؤں کا کوئی بھی چیز ظاہر ہو جائے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. اس کو قربانی کیا ہے؟ کرنا جائز اور درست ہے. انہیں قربانی کرنا کیا ہے؟ جائز اور درست ہے. اب مثال کے طور پر بکرا کے اندر بکری وغیرہ رہتا ہے. بکری کے 2 تھن ہے، اگر 2 تھن میں سے ایک تھن سوکھ گیا ہے، ایک تھن سے دودھ اترتا ہے، پھر ایسے جانور کا بھی قربانی درست نہیں ہے. اگر بڑا جانور ہے جس کے 4 تھن ہے، اگر 4 تھن میں 2 تھن سوکھ گیا ہے، کتنا تھن؟ 2 تھن سوکھ گیا ہے، 2 تھن سے دودھ نہیں اترتا ہے، صرف 2 تھن سے دودھ اترتا ہے جو اپنے بچوں کو پلاتا ہے، تو پھر ایسے جانور کا بھی قربانی درست نہیں ہے. اگر ایک پتے سے سوکھا ہے تو پھر ان کا کیا ہے؟ درست ہے. ہاں ایسے جانور خریدا جس کے بارے میں معلوم نہیں تھا کہ جانور حاملہ ہے، ان کے اندر بچہ ہے، اگر آپ نے خریدا، آپ کو علم نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، پھر اگر ہم ذبح کر رہے ہیں، قربانی کے وقت ہم ذبح کر رہے ہیں، اگر اس کے اندر سے بچہ نکلتا ہے تو بچہ اگر زندہ ہے، امام حنیفہ کے نزدیک
امام حنیفہ کے نزدیک اس بچہ کو اس طرح کر کے کھانا درست ہے۔ اگر بچہ مردہ ہے، مرا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ